آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے جو یہاں پر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ایپل آف گاڈ، باموقع باتیں سونے کے سیب، اور اس کا جو آج کا کلام ہوگا ٹرو ورڈز، سچائی کی باتیں، سچی باتیں۔ تو میں چاہوں گا حوالہ میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، یہ مثال کی کتاب ہے 16واں باب 13ویں آیت خداوند کے کلام میں سے۔ صادق لب بادشاہوں کی خوشنودی ہے اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا ایک حوالہ اور نکالیے خداوند کے کلام میں، فلپیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت خداوند کے کلام میں سے۔ غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ اور آخری ریفرنس یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 32 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ میرے ساتھ پڑھیے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکر سے بیٹھ جائیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اچھا میں کہوں گا ہاللیلویا، آپ نے کہنا پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں ہولی اسپرٹ کے لیے، پاک کے لیے، پریز۔ ٹرو باتوں کے تعلق سے، سچی باتوں کے تعلق سے بیان کرنے کو سب سے پہلے تھوڑی سی چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ نائجیریا کے ملک کے اندر لگوز ایک علاقہ ہے نائجیریا کا، وہاں پر خدا مجھے لے کر گیا آپ کی دعاؤں سے، اور وہاں پر خدا نے بہت استعمال کیا، بہت کچھ سیکھا، ہولی اسپرٹ نے سکھایا۔ اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ہمارا جو لیول ہے دعائیہ لیول، ان کا لیول جو ہے دعا کے تعلق سے بہت ہائی لیول ہے، اور وہ صبح سے لے کر شام تک دعا ہی اگر کر رہے ہیں تو دعا کے اندر ہی مگن ہے، وہ کوئی بندہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، سب دعا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے صبح 6 سے لے کر رات کے پہروں تک وہ کیا کر رہے ہیں، دعا کے اندر دعا کی جا رہی ہے۔ کاش کہ پاکستان کی کلیسیوں کا یہ لیول ہو کہ وہ دعا کرنے والے باتیں، کیونکہ دعا کا مطلب خدا سے باتیں کرنا، اور دعا ہی کریں گے تو خدا باتیں کرے گا، خدا کلام کرتا ہے۔ تو یہاں کی کلیسیوں کا لیول وہ نہیں ہے، لیکن پہنچے گی اس لیول پر، آمین، روحانی لیول کو چھوئیں گے۔ یہ دعا کا جو پیٹرن ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے، دعائیہ حالت، وہ ٹنگ کے اندر، غیر زبانوں کے اندر، ادر ٹنگس کے اندر دعا کرتے تھے، اپنی زبان کے اندر دعا کرتے تھے، مگر دعا کے اندر لگے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ فون وغیرہ ان کے بند ہیں، اور وہاں پر اس ایریے کے اندر جہاں پہ دعا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ اس ایریے کے اندر ایسا سسٹم تھا کہ فون شون بند، سمیں بند ہو جاتی تھی، اور ہر بندہ دعا کرنا شروع، اور وہ نہیں کہ بیٹھ کے دعا کرتے تھے، اب دیکھیے کھڑے رہتے تھے، ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھ نیچے نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے جب آرڈر ہونا ہے، جو پلپٹ پر بندہ کھڑا ہے اس نے جب کہنا ہے سٹارٹ کریں دعا، تو دعا سٹارٹ ہو جانی ہے، سب نے کچھ دعا کرتے چلے جانا۔ تو یہ چیز میں نے سیکھی ہے کہ دعا جو ہے ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، اور دعا کیجیے، چلتے پھرتے دعا کیجیے، جس حالت میں بھی دعا کیجیے، دعا ہی سے بدن ٹوٹتے ہیں، دعا ہی سے برکت ملتی ہے، دعا ہی سے آپ کو کامیابیاں حاصل ہوگی۔ تو دعا اپنی زندگی کا شیوا بنا لیں، آمین۔ تو خداوند نے وہاں پر سرفراز کیا، اور آپ لوگوں کے لیے، یعنی کلیسیا کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے خدا نے راستے کھولے ہیں وہاں جانے کے۔ تو یہ خدا کے ساتھ چلیے، چرچ کے پروگرام کو اٹینڈ کیجیے، تو آپ کے بچے اور آپ خود جو ہیں باہر کے ملکوں میں جائیں گے، اور خداوند آپ کو استعمال کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ خدا کے پلان ہے آپ کے لیے، خدا نے میرے لیے راستے کھولے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی راستے کھولے ہیں۔ تو یہ راستے جو ہیں کھلے ہیں، تو پھر ان کے اندر ایسی لائف کے اندر ہماری زندگی میں سستی کالی نہیں ہونی چاہیے، پراپر پہنچے اسٹڈی کے اندر، منگل کی دعا میں پہنچے، سنڈے اسکول کے اندر جو ہے وہ بچے پہنچے، اور اتوار کی بات پہ ہر بندہ پہنچے، کوئی چھٹی نہ کرے،
آپ کے لیے خدا نے بڑے پلان رکھے ہیں. آمین. تو خداوند ان باتوں کی وجہ سے میرا ایمان ہے خداوند آپ کو زور بخشے گا, گرمائے گا, تاکہ آپ اسپرچل لائف کے اندر صحیح خدا کے ساتھ چل سکیں. ٹرو باتوں کے تعلق سے آج خدا کے کلام میں سے تعلیم دینے جا رہا ہوں. سچی باتیں. خدا کے کلام میں پولس رسول کہتا ہے کہ سچی باتوں پہ غور کیا کرو. سچی باتوں پر کیا کیا کرو؟ کہتا ہے جتنی باتیں سچی ہیں, جتنی باتیں نیکی کی ہیں, ان سب پر کیا کرنا ہے؟ غور کیا کرو. ان پر کیا کرنا ہے؟ یہ نیکی کی باتیں میرے منہ سے اور آپ کے منہ سے نکلیں. ٹھیک ہے. اگر خدا کے کلام میں سے جو باتیں نہیں ہیں نا, وہ بدی کی باتیں ہیں, وہ نیکی کی باتیں نہیں ہیں. لہذا خدا کے کلام کی جو باتیں وہ نیکی کی باتیں ہیں. نیک جو ہے وہ نیکی کی بات ہے. ہماری زندگیوں میں نیک پر سچائی پائی جائے. اس لیے یسوع مسیح نے بھی یہ کہا, کیا کہا کہ سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. یسوع مسیح نے کہا سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ لیکن سچائی سے واقف ہوگا تو سچائی تم کو, سچائی کو جاننا ہے, سچ بولنا ہے. اور دنیا کے اندر تو جھوٹ کو ہی سب کچھ مان لیا گیا ہے لوگوں نے. ایک سرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ٹین ایجر جو لوگ ہوتے ہیں, ٹین ایج کے اندر لوگ ہوتے ہیں, بہت جھوٹ بولتے ہیں. امریکہ کا صدر بہت جھوٹ بولتا ہے, انڈیا کے اندر بہت جھوٹ بولا جاتا ہے, پاکستان کے اندر بہت جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک دور تھا, ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر کہا جاتا تھا کرسچن مسیح لوگ جھوٹ نہیں بولتے, مگر اب تو ہر طرح کے لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے اگر خدا کے لوگ جھوٹ نہیں بولے بلکہ سچ بولے. دیکھیں ہر شخص اپنے پڑوسی سے جھوٹ چھوڑ کر کیا بولے؟ سچ بولے. کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ساتھ والا ہمسایہ وہ بھی پڑوسی ہے, اس سے بھی سچ بولنا ہے, مگر جو آپ کے پاس بیٹھا ہے, آپ ایک دوسرے کو دیکھیں ذرا, آپ ایک دوسرے کو دیکھیں. میں جیسے اپنی وائف کو دیکھتا ہوں, آپ دونوں دیکھیں, ایک دوسرے کو دیکھو. یہ ہمارے ہمسائے ہیں. روحانی لیول پہ ہمارے ہمسائے جو ہیں, پڑوسی جو ہیں, یہ ہیں روحانی جو ہیں ہمارے بھائی. لیکن ہر شخص ان سے جھوٹ چھوڑ کے سچ بولے. آمین. لیکن سچائی سے واقف ہوگا تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ بولیے, آزاد کرے گی. تو ہر شخص اپنے پڑوسی سے جھوٹ چھوڑ کر سچ بولے. تو پولس رسول اس کے تعلق سے کہتا ہے کہ جتنی باتیں سچی ہیں ان پر غور کرنا ہے. یعنی سچائی ہماری زندگی کے اندر. شیطان کے بارے میں لکھا وہ جھوٹا ہے, بلکہ جھوٹوں کا بھی بولیے. لکھا وہ ہر بات میں جھوٹ ہی بولتا ہے. اس کے فالوور جو ہیں, جو اسے فالو کرتے ہیں, جو اس کے پیچھا اس کے ساتھ چلتے ہیں, وہ بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں. اور خدا کے کلام کے اندر اسرائیل نے سچائی کو چھوڑ کر, سچی تعلیم کو چھوڑ کر, کلام کو چھوڑ کر جھوٹی تعلیمات کے اندر پڑ گئے. ان کے نبی جو تھے, ان کے پروفٹ جو تھے, ان کے جو لیڈر تھے, وہ جھوٹ بولنا انہوں نے شروع کر دیا. اور خدا نے پھر ان کو اسکاٹڈ کر دیا, غیر قوموں کے حوالے کر دیا. لہذا ہمیں سچائی پر قائم رہنا. سچائی سے واقف ہوں گے تو بائبل کا سچائی ہمیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. اور آپ بائبل کے اندر خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایلیا سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجا گیا. کال پڑا ہوا تھا اس علاقہ کے اندر, اور سارپت کی بیوہ کا ایک ہی بیٹا تھا. اور وہاں پر ایلیا نے کہا کہ اس سارپت کی بیوہ سے کہا کہ مجھے روٹی بنا کر کھلا, پانی میں پلا دے. تو اس نے کہا اے خدا کے بندے, میرے گھر میں صرف مٹی میں ایک ہی تھوڑا سا آٹا ہے, ایک ہی پیڑا, جسے کھا کر میں اور میرا بیٹا مر جائیں گے. تو نبی نے کہا جا لیتی آنا, میرے لیے روٹی بنا کر لے آ. تو خداوند کے کلام لکھا ہے وہ خدا کے بندہ اپنی ماں لے آئے, وہ روٹی بنا کر, ایک ہی جو پیڑا تھا بنا کر خادم کو کھلا دیا. تو جب روٹی کھا لی ایلیا نے, تو اس نے کیا کہا, اب سے جب تک کال ہے نہ تیری مٹی میں سے آٹا نہ تیری کپی میں سے تیل ختم ہوگا. ہاللیلویا. تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ نبی نے کہا نہ آٹا ختم ہوگا نہ تمہارا بیٹا مرے گا. اور خداوند کے کلام لکھا اس کا بیٹا مر بھی گیا اس دوران. تو لکھا ایلیا نے پھر اسے زندہ بھی کر دیا. ہاللیلویا. اس مرے بیٹے کو لکھا, اس بیوہ کے مرے بیٹے کو زندہ کر دیا. اب جب اس کا بیٹا زندہ ہو گیا, سنیے اس نے کیا جملہ کہا,
उसने कहा हाँ, अब मैं जान गई कि इस्राइल का खुदा सच्चा खुदा है, ट्रू गॉड है। आइए इस खुदा की खुदा तालीम के साथ उसके नाम को मुबारक करें। उसने कहा मैं जान गई हूं कि इस्राइल का खुदा, जिस खुदा की तू इबादत करता है वो ट्रू गॉड है, सच्चा खुदा है। मैं जान गई हूं तू मर्दे खुदा है। तू क्या है? मर्दे खुदा। तेरा कलाम जो तेरे मुंह से निकला है कि जब तक काल रहेगा ना मट्टी में से आटा खत्म होगा ना तेरा बेटा मरेगा। तो लिखा उसने फिर जिंदा कर दिया। तू सच्चा, तेरे अल्फाज, तेरी बातें सच्ची हैं कि तू सच्चे खुदा की इबादत करता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि हर बात में हमें क्या करनी है? गौर करना है, सच्ची बातों पर गौर करना है। मुंह से सच्ची बातें निकले, ट्रू वर्ड निकले, ताकि लोग बरकत पाए, लोग निजात पा जाए। और खुदावन के कलाम के अंदर, नया नामा के अंदर, ईमाल की किताब के अंदर लिखा है कि हननिया सफीरा ने खुदा के घर में वादा किया मगर झूठ बोला। क्या किया? जितनी रकम उनके पास थी उन्होंने आधी रख छोड़ी और आधी खुदा के खादम के पास ले आई मियां में। लिखा दोनों की डेथ हो गई क्योंकि झूठ बोला उन्होंने। पत्थर से कहा इतने की बिकी है, कहता हाँ। लिखा उसी वक्त मरे हस्बैंड वाइफ, दोनों मर गए। तो खुदा सच्चा खुदा। लिखा है कलीसिया पर, लिखा है कि एक असर ऐसा छा गया। लिखा उसके बाद कलीसिया के अंदर किसी ने झूठ नहीं बोला, सच्चाई ही बोली। उन पर डर खौफ छा गया कलीसिया पर कि झूठ बोलेंगे तो भाई डेथ भी हो जाएगी। हननिया सफीरा की डेथ हो गई। तो खुदा ट्रू गॉड है, सच्चा खुदा है। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो सच्चा खुदा है। होली स्पिरिट सच्चा है, आमीन। उसका बेटा सच्चा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, झूठ नहीं है। खुदा की जात के अंदर झूठ नहीं है, क्राइस्ट के अंदर झूठ नहीं, होली स्पिरिट झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो सच्चा खुदा है। नबी जो है, प्रॉफिट जो है, वो सच्ची तालीम देते हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, झूठे खादमों से खबरदार रहो, झूठे भाइयों से खबरदार रहो जो झूठी तालीम फैलाते हैं। और उस दौर के अंदर तो बहुत लोग झूठी तालीमात, दुनिया के खादम जो है, आज भी दुनिया के खादम बड़े बड़े जो कहलाते हैं, झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बयान करना पसंद करते हैं। कलाम की एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी का अर्दी सुनाएंगे, या तो तारीफ़ ही करते रहेंगे और या दुनिया के कल्चर को बयान करते रहेंगे, दुनिया की तारीफ़ें करते रहेंगे, दुनिया के झूठी तालीमात कहानियों को बयान करेंगे। भाई कलाम को सुनाएं, क्योंकि कलाम के बगैर भाई जो बातें हैं वो झूठी बातें हैं। कलाम सच्चा खुदा कलाम है, सच्चाई की बातें इसमें ट्रू बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं। तो लिखा सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको बोलिए आज़ाद करेगी। किससे आज़ाद? गुनाहों से आज़ाद। इसका मतलब है यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे हैं कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी, यानी तुम निजात पा जाओगे। आमीन। निजात के अंदर चले जाओगे तो जिंदगी पा जाएंगे, हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे। पतरस यीशु मसीह का शागिर्द, सुनिए खुदावंद के कलाम में लिखा है पतरस ने झूठ बोला, मसीह को पकड़ लिया गया। ये पतरस जो था पीछे पीछे जा रहा है मसीह के। एक औरत ने कहा तू भी मसीह के साथ था। कहता नहीं मैं नहीं। फिर किसी ने कहा तू भी मसीह के साथ। कहता नहीं, इनकार करके झूठ बोला। हालांकि मसीह के साथ था, मसीह का शागिर्द था, झूठ बोलने लगा। मगर जब उसका ज़हन खुला तो फिर लिखा रोने लगा, आंसू बहाए, माफी मांगी, बहाल हुआ, फिर सच्चाई को बयान करने लगा। और लिखा है सच्चाई की बातें करने लगा, कलाम की बातें करने लगा, ट्रू बातें करने लगा, सच्चाई को बयान करने लगा। और जब कलाम की बातें, सच्ची बातों को बयान करने लगा, खुदा ने जब उसे माफ़ कर दिया तो फिर खुदा के कलाम लिखा 3000 लोगों ने मसीह को कबूल किया। फिर लिखा 5000 लोगों ने मसीह को कबूल किया और फिर निजात पा गए और फिर पानी का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आइए इस बात के लिए खुदा के जलाल के लिए हालेलुया। देखा हमारा खुदा सच्चा खुदा,
ट्रू गॉड है, हमें सच्चाई की बातों पर चलना है, हमारे मुंह से सच्चाई निकले, झूठ ना निकले। हर शख्स अपने पड़ोसी से झूठ छोड़कर सच्चाई की बातें करे, क्योंकि खुदा सच्चा है, होली स्पिरिट सच्चा है, उसका बेटा सच्चा है, उसके खादम सच्चे हैं, कलीसिया सच्चाई के ऊपर रहे। तो लिखा है जब हननिया सफीरा ने झूठ बोला मर गए, लिखा है कलीसिया पर खौफ छा गया। उसके बाद किसी ने किसी से झूठ नहीं बोला। पूरी बाइबल को पढ़िए, लिखा सच्चाई पर ही, सच्चाई पर उन्होंने अपनी गर्दनों को कटवा दिया। उन्होंने कहा मसीह का इनकार कर दो, कर सकते थे, मसीह को जानते हो, कह सकते थे नहीं जानते, क्या मसीह को जानते हैं, गर्दनें काटी गई, आरों से चीर दिए गए खुदा के लोग, सच्चाई पर कायम रहे, खालों के अंदर सीधे गए, अजियतों को दुखों को सहा और फाका कशी के अंदर मसीह के साथ वफादार रहे। उनको कोड़े मारे गए, दुखों में से रहे, कैद के अंदर रहे, मगर सच्चाई पर कायम रहे। कहते हम जानते हैं मसीह को। आमीन। तो एक वाकया बयान करूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा पौलुस को पकड़ लिया गया एक जगह पर, और जब पकड़ लिया गया तो अदालत के सामने पेश किया गया। तो वहाँ का जो किंग था, उसकी अदालत के अंदर जब वो था तो कहने लगा वो बादशाह कि तू पौलुस रसूल, क्योंकि पौलुस रसूल सच्ची बातें करता था, ट्रू बातें करता था, कलाम में से बातें करता था, मसीह के मरने जी उठे को बयान करता था। और लिखा वो कहने लगा मैं पौल तू दीवाना हो गया है, तो थोड़ी सी नसीहत, थोड़ी सी ट्रू बातें, सच्ची बातें करके हमें मसीह कर देने लगा है। तो पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा मैं बादशाह, तू ही नहीं बल्कि जितने यहाँ पर सच्ची बातें सुनते हैं, इन जंजीरों के अलावा सब मसीह को कबूल कर लें। आइए इस बात के नाम हालेलुया। ये ट्रू बातें हैं, सच्ची बातें हैं। तो पौलुस से कहता है कि जितनी बातें सच्ची हैं उन पर हमें गौर करना है। हमारा खुदा ट्रू गॉड है, सच्चा खुदा, इसलिए उसके लोग भी सच्ची बातें करने वाले हैं। सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? आज़ाद करेगी। तो आज पूरी दुनिया के अंदर फादर डे सेलिब्रेशन हो रही है। जिनके फादर जिंदा हैं ज़रूर से मिलिए जाकर, और हो सके तो गिफ्ट भी ज़रूर दें। जिनके नहीं हैं तो खुदावन के सामने शुक्रगुजारी करो, खुदावन को बरकत दे। ज़रूर आप अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त करें। खुदावन के कलाम में हुक्मों के अंदर ये दर्ज है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, जो तेरी उम्र दराज लंबी करूँगा। तो इसका मतलब पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर उम्रें कम हो जाएगी। ये बाइबल कह रही है, ट्रू गॉड कह रहा है, सच्ची बात है, कलाम की बात है। और अगर कलाम के बगैर है तो झूठी बात है। तो कलाम कहता है हमें पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं, जहाँ तक हो सके रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। खुदावन आपकी उम्र दराज करें, बरकत देगा। इस कलाम के वसीले खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत देगा। आपके सारी दुआ देनी चाहिए।